ابھی آج پاکستان میں پیکا ایکٹ کی جو پیکا ایکٹ پاس ہوا ہے حکومت نے کیا، اس کی پوری گونج آپ کو سنائی دے گی. سارے صحافی جو ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس پہ ضرور بات کریں گے، لیکن پاکستان کے زیادہ بڑے مسئلے پیکا آرڈیننس سے بھی بڑھ کر میں اگر آپ کو بتاؤں وہ یہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے انٹرنل حلقوں میں کیا ہو رہا ہے، وہ جنید صاحب کو کیوں لگا دیا، وہ گنڈا پور کو کیوں نکال دیا. مطلب اس کا کیا تعلق اس وقت اگر پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس کو دیکھا جائے، یا اس بات کا، یا وہ مذاکرات جو میں آپ کو 3 ہفتے 4 ہفتے بتاتا آ رہا ہوں کہ وہ ہونے ہی فلاپ ہے. اصل مذاکرات تو پس پردہ ہوں گے، جب بھی ہوں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے ہوں گے. اور عمران خان صاحب نے اگر اپنی لینگویج کو ٹھیک کر لیا اور اپنی انٹینشنز کو تھوڑا سا فوج کے حوالے سے پازیٹیو کر لیا تو میرے خیال سے وہ مذاکرات کامیاب بھی ہو جائیں گے. یہ حکومت دیکھتی رہ جائے گی. تو ان باتوں کو تو چھوڑیں، ان پہ کیا ٹائم ویسٹ کرنا. میں آپ کو ذرا زیادہ بڑے ایشو کی طرف لے کے جاتا ہوں. اس ملک کے اندر ابھی گونج ہے آج کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کرپشن کی 14 سال کی سزا کی، لیکن جن لوگوں کو پاکستان کی تاریخ کا نہیں پتا تو ایک ڈیڈ آنیسٹ پرائم منسٹر حسین شہید سہروردی سے لے کر بے نظیر بھٹو صاحبہ تک، بے نظیر صاحبہ سے لے کر نواز شریف صاحب تک، ان سب لوگوں کو عدالتوں نے، سسٹم نے کرپشن کے کیسز پہ فارغ کیا. ایون آصف علی زرداری صاحب تک کرپشن کیسز پہ فارغ کیا. اور اس کے بعد یہ تمام لوگ یعنی ان کرپشن کے کیسز سے نہ صرف عدالتوں سے، انہی عدالتوں سے باعزت بری ہوئے جن عدالتوں نے ان کو کبھی پاناما پہ نکالا، کبھی سوئس کورٹ پہ نکالا، سوئس کیسز پہ نکالا، کبھی مسٹر 10% پہ نکالا، کبھی پاناما پہ نکالا، جس پہ چاہے نکالا. انہی عدالتوں سے یہ باعزت بری ہوئے اور عوام کی عدالتوں سے اتنے سرخرو ہوئے کہ بے نظیر صاحبہ، مجھے ابھی بھی یاد ہے جب پہلی دفعہ غلام اسحاق خان نے ان کو نکالا 1990 میں قوم سے خطاب سن رہا تھا غلام اسحاق خان صاحب کا، وہ بتا رہے تھے کرپشن کی انتہا کر دی. وہی بے نظیر عوام کے ووٹ لے کے دوبارہ پرائم منسٹر بنی. اسی طرح نواز شریف صاحب کو کرپشن میں نکالا گیا پاناما پہ، نہ صرف ان کا بھائی دوبارہ پاور میں آیا، اس کے علاوہ وہ کورٹ سے بھی باعزت بری ہوئے. تو زرداری صاحب کی مثال لے لیں آپ. زرداری صاحب کو نون لیگ نے کیا کچھ نہیں کہا. ان کے گھوڑوں کو لے کر کہا گیا کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر گھوڑوں پہ پاکستانی قوم کا خزانہ دودھ پلانے پہ، ان کو آم کھلانے پہ، مربے کھلانے پہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت جو ہے زرداری صاحب کے گھوڑوں کے اوپر جو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر رکھے ہوئے غیر قانونی طور پہ جو پاکستانی قوم کا پیسہ ہے وہ دودھ کے ذریعے، مربوں کے ذریعے گھوڑوں کو کھلائے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ان پہ لگتی رہیں اور یہ سرخرو ہوتے رہے. سب سے بڑا تو زرداری صاحب پہ کیس تھا جو نون لیگ نے بنایا ہوا تھا. 12 سال میں سے 8-9 سال وہ نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی حکومت میں کرپشن کے کیسز کے اندر رہے، باعزت بری ہوئے اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ صدر بنے. تو سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آج اگر عمران خان پہ کرپشن کا کیس بن گیا، آج ان کو 14 سال کی سزا ہو گئی، تو اب کب یہ آنکھیں دیکھیں گی کہ یہی عدالتیں ان کو باعزت بری کریں گی، اور کب یہ صحافت اور یہ دنیا دیکھے گی کہ دوبارہ عمران خان بے نظیر صاحبہ کی طرح، نواز شریف صاحب کی طرح پرائم منسٹر بنیں گے. تو اس ملک کے اندر جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ بھی 2 نمبری پر مبنی ہیں. مطلب ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، عدالت کی صاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ شعر ہے نا میر تقی میر کا، میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یہ حساب ہے پاکستان کی سیاست کا. تو آج سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران خان پہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو جائے یا 290 ملین پاؤنڈ کا ہو جائے، کیا ان کی عوام، ان کے ووٹر کو رتی برابر بھی فرق پڑا کہ عمران خان کرپٹ ہے؟ اور کل جب یہ عدالتیں باعزت بری کریں گی، لوگ پروجیکٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے کہ جس طرح نواز شریف بری ہوئے، جس طرح بے نظیر بری ہوئیں، تو عمران خان بھی بری ہو جائیں گے. میں آپ کو ایک کلاسیکل ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا. یہی نون لیگ جو اس وقت ہینڈ ان گلوز ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہ کرپشن کا جو بیانیہ اس وقت عمران خان کے خلاف بنا کے بیٹھی ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا عمران خان پاک پوتر ہوں گے، بالکل ان کو فیس کرنا چاہیے. اگر 190 ملین پاؤنڈ یا کسی اور چیز کے اندر کسی کے کہنے پہ بہکاوے میں کرپشن کی، ہی شوڈ بی اکاؤنٹڈ فار لائف ٹائم، کہ ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے پبلک آفس سے. لیکن یہ دوسروں کو بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دوسرے اس سے بڑے بڑے کیسے باعزت بری ہوئے. تو میں آپ کو لے کے آتا ہوں بے نظیر صاحبہ کی طرف. جب وہ نون لیگ کے بنائے ہوئے کرپشن کے بیانیے کو کس طرح رسپونڈ کیا کرتی تھی، سنیے. ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے قوتیں ہیں جو ہمارے ملک میں قائد اعظم کے وفاقی اور پارلیمنٹری نظام نہیں دیکھنے چاہتے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر وہ پریزیڈنشل نظام مسلط کرنے چاہتے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر کہنے چاہتے ہیں کہ 1985 سے 5 اسمبلیاں آئی ہیں
ہم نے جونیجو کو آزمایا اور ہم نے بے نظیر کو آزمایا. ہم نے نواز شریف کو آزمایا. بے نظیر 2 مرتبہ آئی, نواز شریف 2 مرتبہ آیا. اگر بے نظیر کے پاس کولیشن گورنمنٹ تھی, نواز شریف کے پاس تو 3/4 میجورٹی تھی. نواز شریف کے پاس تو 95% میجورٹی تھی. اگر نواز شریف بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتا, اور اب تک بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے اور اب تک رشوت ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری نظام کو خطرہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرووک نہیں ہونا چاہیے, اور اس گولڈن جوبلی سال میں ہمیں پارلیمنٹری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. اور جب ہم پارلیمنٹری نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ مطلب ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس کو چیف ایگزیکٹو ہونا چاہیے, اور لیڈر آف دا ہاؤس یا پرائم منسٹر کو ایکسٹرا پارلیمنٹری فورسز کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے, دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے, پریشر میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری نظام کو بدنام کرنے کے لیے سیاستدانوں کو بدنام کیا گیا ہے, ڈیفیم کیا گیا ہے, جھوٹے جھوٹے ڈاکیومنٹریز تیار کیے گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ گھوڑے دودھ پیتے ہیں. کبھی اور کسی نے سنا کوئی گھوڑا؟ آپ کو میں چیلنج دیتی ہوں کہ اس قومی اسمبلی میں پیش کرو وہ گھوڑا جو دودھ کی. سنو, اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی جو لوگ سن نہیں سکتے ہیں, کیا وہ آئندہ کیا کریں گے اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کو میں آج چیلنج دیتی ہوں مسٹر اسپیکر, کیوں ڈرتے ہیں اس چیلنج سے؟ کہتے ہیں کہ ہم 177 ووٹس لے کر کے آئے ہیں, 3/4 میجورٹی لے کر کے آئے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کو 95% میجورٹی کبھی نہیں ملا. ہاں, لے کر کے تو آئے ہیں. خوش ہو, گھوڑے کو لے آؤ, اس کو دودھ پلاؤ, گھوڑے کو لے آؤ. When you restore order, I will continue. When you restore order, I shall continue. All right. Thank you for restoring the order, Mr. Speaker. So, جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی, وہ گھوڑا لے آؤ جو دودھ پیتا ہے. وہ گھوڑا لے آؤ جو مارملیٹ کھاتا ہے. وہ گھوڑا لے آؤ جو شہد کھاتا ہے. اور بتاؤ کہ کیا سیاستدان برے ہیں یا سیاستدانوں کی کردار خوشی کی گئی؟ لے جی, یہ تو تھی نون لیگ جنہوں نے مسٹر 10% کے گھوڑے پہ الزام لگایا. لیکن اب آپ زرداری صاحب کا بھی دیکھ لیں. زرداری صاحب جن پہ نون لیگ نے عمران خان سے بڑھ کر کرپشن کے الزامات ثابت کرنے کی کوشش کی اور ایک پورا بیانیہ بنایا کہ یہ زر بابا 40 چور ہیں. پہلے تو وہ آپ دیکھ لیں, اس کے بعد بتاؤں گا زرداری صاحب آج کس پوزیشن پہ کھڑے, پھر ہم ایویلیوٹ کریں گے عمران خان کہاں پہ جائیں گے آئندہ. دکھائیں جی ذرا شہباز شریف صاحب نے کیا فرمایا. زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا اس طرح ہے کہ آپ موت کے کنویں میں چھلانگ لگا. زرداری صاحب نے پاکستان کی دولت کو بے دردی سے لوٹا اور تمام سکینڈل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے آج تک لب کشائی نہیں کی بلکہ اس کو انکریج کیا اور پروموٹ کیا. کرپشن ہر زمانے میں رہی, لیکن پرانے زمانوں میں اکاؤنٹیبلٹی چیک ہوتا تھا, مگر زرداری صاحب نے اس دور میں جو کرپشن کے ریکارڈ توڑے ہیں, اسی بنا پر میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ زر بابا اور 40 چور ہیں. زرداری صاحب چور ہیں. زرداری صاحب چور ہیں.